لوگ ایسے ہیں جو کبھی 2 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، کبھی 3 ٹائم پڑھتے ہیں، کبھی 5 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 5 چھوڑ دیتے ہیں، جب جتنا وقت ملا اتنی پڑھ لی، وقت نہیں ملا تو چھوڑ دی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جانتے ہو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ یہاں بے نمازی کی بات اللہ نہیں کر رہا ہے، یہاں ویل بتا رہا ہے کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے، نمازی جو لوگ ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ اب یہ ویل کیا چیز ہے، اس کی تشریح، اس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ جب صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ویل کیا بلا ہے، ویل کیا چیز ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں، جہنم میں ایک کنواں ہے جس کنویں کا نام ویل ہے، اس کنویں کے اندر ایک بھاری پتھر ڈالا جائے تو 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا، اتنا وہ بھاری پتھر، تو کتنا گہرا وہ کنواں ہوگا۔ اب آقا علیہ السلام جو فرما رہے ہیں، اب آپ اندازہ یہ لگائیں کہ ایک تو جہنم کتنی خطرناک۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم کو ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا، زمین و آسمان، چاند سورج سب جل کے راکھ ہو جائیں، اتنی خطرناک وہ جہنم۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس جہنم میں کنواں، اور اس کنویں کے اندر اتنا گہرا کنواں کہ بھاری پتھر ڈالا جائے تو 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں وہ نمازی ڈالے جائیں گے جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں، رب چاہی نماز نہیں پڑھتے۔ لوگوں کی یہی پرابلم ہے۔ اچھا عجیب بات تو یہ بھی ہے نا کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں اور وہ 2 یا 3 ٹائم کی نماز پڑھ کے نمازی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھائی نمازی ہیں، لیکن بس نمازی تو ہیں لیکن ہماری فجر چھوٹ جاتی ہے، نمازی تو ہیں لیکن ہماری بس عشاء چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ کہنے والے لوگ ہیں نا، ان کے تعلق سے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ویل میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان کافر کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو صبح سویرے مسجد میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، جو صبح سویرے بغیر نماز کے بازار مارکیٹ میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، نماز فرشتوں کی محبوب چیز ہے، نماز انبیاء کی سنت ہے، نماز سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز سے رزق میں برکت آتی ہے، نماز ہی ایمان کی جڑ ہے، نماز سے بدن میں طاقت آتی ہے، نماز سے دین میں چمک اور نور پیدا ہوتا ہے، نماز قیامت کے دن پلسرات سے جلدی گزار دے گی، نماز قبر میں روشنی ہے، نماز منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے، نماز پڑھنے والا انشاءاللہ قیامت کے دن اولیاء کرام کے ساتھ میں ہوگا، انشاءاللہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میسر ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے بے نمازی کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف ایسے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ بے نمازی کا حشر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔